بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل سنت پہ جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں، اور بھائی خدا کا واسطہ اہل سنت والے فرقہ واریت نہیں کر رہے، ان کے عقائد و نظریات تو وہی ہیں جو حضور کے تھے اور حضور کے صحابہ کے تھے۔ فرقہ واریت تو تم کر رہے ہو، اور پھر میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو علماء کے خلاف بکواسات کرتے ہو اور انہیں ڈیگریڈ کرتے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی زبان کو علماء اور طالب العلم سے محفوظ میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، وگرنہ جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، فکیف تنکر حبا بعد ما شہدت بہ علیک عدول الدمع وسقم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے آج التعلیم و تربیہ کے سلسلہ میں جس عنوان پر بات چیت کی جائے گی وہ ہے اسلام میں فرقہ واریت کون کر رہا ہے۔ اسلام کے اندر فرقہ واریت کون کر رہا ہے، اس چیز کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ آج کچھ لبرل قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر بھی چھاپ کر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ سنی علماء یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ اب میڈیا پر بیٹھنے والے آپ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ یہ اہل سنت پر الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ بھئی خدا کا نام ہے کہ اہل سنت و جماعت فرقہ واریت کیوں کریں گے؟ یہ وہی بات ہوئی کہ چور چوری کر کر مالک پر الزام لگا دے کہ مالک نے اپنی چوری خود کی ہے۔ بھئی مالک کو کیا فائدہ کہ وہ اپنی چوری خود کرے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ اہل سنت پر جو الزام لگایا جاتا ہے بھئی اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اہل سنت کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور حضور کے صحابہ کے تھے، جو اولیاء اللہ کے رہے۔ کوئی نئے عقائد انہوں نے تو نہیں گڑے، وہی بات جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت ہے اسی پر یہ عمل کر رہے ہیں اور حضور کی سیرت پہ چل رہے ہیں، حضور کی سنتوں پہ چل رہے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ تو خدا کی ذات نے فرمایا، اور یہ بہترین نمونے کو اپنا رہے ہیں، حضور کی سیرت پر چل رہے ہیں۔ اب لفظ پہ غور کیا جائے، اہل سنت یعنی سنت والے، تو یہ سنت سے ہٹ کر اگر چلیں گے تو انہیں اہل سنت کون کہے گا؟ تو نام پہ غور کر دیا جائے تو کام خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ کیوں فرقہ واریت کریں گے؟ ان کے عقائد و نظریات تو وہی ہیں جو مصطفیٰ کے تھے اور مصطفیٰ کے اصحاب کے تھے، انہوں نے تو کوئی اپنا نیا فرقہ نہیں بنایا۔ جو فرقہ واریت کر رہے ہیں ان کو کوئی لوگ پوچھتا نہیں ہے، ان پر کوئی انگلی اٹھاتا نہیں ہے، اور ہمیں اعتراض کے نشانہ پہ لایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے 72 ناری ہوں گے اور ایک ناجی ہوگا، اور اس کی حضور نے پہچان بھی کروائی تھی کہ وہ میرے اور میرے صحاب کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا۔ تو اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں اگر بغور اس کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو اور انہوں نے اپنی طرف سے عقائد و نظریات گڑھ لیے ہوں۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ سرکار رحمہ اللہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنے مریدین کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ اگر کپڑے پرانے ہو جائیں تو کپڑے نئے لے لو، جوتا پرانا ہو جائے تو جوتا نیا لے لو۔ فرمایا کہ عقیدہ پرانا ہی رکھنا، عقیدہ نیا نہ لینا، عقیدہ وہی رکھنا جو حضور کا تھا اور حضور کے صحابہ کا تھا، عقیدہ نیا نہیں لینا۔ تو عقائد و نظریات یہ ہمارے وہی ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے،
مجھے بتائیں حضور کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کہ حضور کے صحابہ سے بڑھ کے کوئی ہیں؟ سب سے زیادہ حضور کو جنہوں نے سمجھا وہ حضور کے صحاب ہیں، اور اصحاب کو جنہوں نے سب سے زیادہ سمجھا وہ تابعین ہیں، اور تابعین کو جنہوں نے سب سے زیادہ سمجھا وہ تابعین ہیں۔ ان کی سیرت پر چلنے والے اس وقت وہ مسلک اہل سنت والے ہیں۔ تو کیوں اہل سنت پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا جو فرقہ ہے یہ فرقہ واریت کر رہا ہے؟ بھئی ہم فرقہ واریت نہیں کر رہے۔ یہ اللہ کا فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ واریت نہ کرو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کس نے تھامنا ہے؟ یہ رب کے قرآن کو تھامنے والے تو اہل سنت و جماعت والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عقائد و نظریات، اور میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مسلک میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہو۔ اب جو اہل سنت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں ڈول ڈمکے بجاتے ہیں، وہاں بنگ پی جاتی ہے، چرس پی جاتی ہے، فلاں کام کیا جاتا ہے، سگریٹ کے کش لگائے جاتے ہیں۔ اور بھائی یہ ہمارے کون سے عقائد ہیں؟ کسی بھی مسلک اہل سنت والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ دربار پہ سجدہ جا کے کرنا یہ جائز ہے، ہم نے اس کو روا رکھا ہو۔ ہمارے نزدیک بھی ناجائز ہے۔ جو کرے گا وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اگر عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، یعنی اس کو معبود مان کے کر رہا ہے، پھر تو وہ کافر ہو گیا۔ اور اگر ویسے تعظیم کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی منع ہے، حرام ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے اور ہمارا بھی نظریہ یہی ہے کہ مزارات پہ جا کے سجدہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور یہ ڈول ڈمکے بجانا ہم کون سا اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ لیکن جو کر رہے ہیں ان کو پوچھا جائے، عوام پہ اعتراض کیا جائے نا، عوام کو سمجھایا جائے، اور ہم بھی سمجھا رہے ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، یہ تو اہل سنت کے عقائد میں سے نہیں ہے، یہ تو جان بوجھ کے اہل سنت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو خدا کا نام ہے، ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں کہ اسلام کے اندر انتشار نہ پھیلایا جائے، یہ فرقہ واریت کو ختم کیا جائے۔ کہ اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کیا جائے؟ حضور نے تو فرمایا تھا المسلم اخو مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور آج ایک دوسرے پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ خدا کا نام ایسا نہ کیا جائے، اپنے عقائد و نظریات کو وہی رکھیں جو حضور کے تھے اور حضور کے صحاب کے تھے۔ تو یہ فرقہ واریت نہ کی جائے، ایک ہو کر رہا جائے کہ یہ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دے رہا ہے۔ اسلام ہمیں لڑائی جھگڑوں کا درس نہیں دیتا کہ کبھی وہ فلانا بیڑا، وہ فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، فلانا ایسا، نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں جس چیز کا درس دیتا ہے وہ ایک ہو کر رہا جائے۔ آج یہود و نصارہ اور غیر مسلم اسلام پر کیوں چڑھائی کر رہے ہیں؟ انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اولیاء کے نام پر یہ جو بدماشیاں کر رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں۔ اب یہ سر فہرست آپ نے دیکھا ہوگا انجینئر مرزا محمد علی، آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں جا کے، یہ کون تھا بدبخت جو اسلام کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے۔ اب یوٹیوب پہ اس کے لائک دیکھیں، لائک اور ان لائک کا معاملہ دیکھیں گے، لائک اس کے زیادہ ہیں، اور یقین جانیے دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ دیکھو ایک بدبخت جو میڈیا پہ بیٹھ کے بدماشیاں کر رہا ہے، اولیاء کے خلاف بول رہا ہے، کبھی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی پیر مہر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، کبھی کسی ولی خدا پر یہ اعتراض کرتا ہے اور ان کی گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ اسلام کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے، یعنی میں جو اپنا ایک علمی رائے پیش کر رہا ہوں اور میں فرقہ واریت کو مٹانا چاہتا ہوں، ختم کر، اور بھائی تو کون سی فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہے؟ تو فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہے یا بڑھا رہا ہے، اور آپس میں لڑائی جھگڑا کروا رہا ہے؟ کبھی سنیت کے ساتھ ہو جاتا، کبھی دیوبندیوں کے ساتھ ہو جاتا، کبھی اہل حدیث کے ساتھ ہو جاتا، کبھی شیعوں کے ساتھ ہو جاتا، کبھی کسی کے ساتھ، اور آپس میں ہمیں لڑوا رہا ہے۔ خدا کا نام ہے، تمام مسالک والوں سے میں اپنا ہاتھ یہ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ اس فرقہ واریت کو ختم کیا جائے۔ جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے اس سے بالکل بائیکاٹ کیا جائے، اپنا نظریہ بالکل اسلام کے مطابق رکھا جائے، رب کے قرآن کے مطابق رکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق رکھا جائے، حضور کی سیرت کو سامنے رکھ کے اس پر چلا جائے۔ تو اسی پر میں کلام کر رہا ہوں کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کیا جائے۔ اسلام نے ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیا، اور اہل سنت پہ جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں، اور بھائی خدا کا واسطہ
اہل سنت والے فرقہ واریت نہیں کر رہے، ان کے عقائد و نظریات تو وہی ہیں جو حضور کے تھے اور حضور کے صحابہ کے تھے۔ فرقہ واری تو تم کر رہے ہو، اور پھر میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو علماء کے خلاف بکواسات کرتے ہو اور انہیں ڈیگریڈ کرتے ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی زبان کو علماء اور طالب العلم سے محفوظ میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، وگرنہ جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے۔ تم اہل سنت کے علماء پر جو الزام تراشیاں کرتے ہو، ان پر انگلی اٹھاتے ہو، انہیں ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ یہ فرقہ واریت نہیں کر رہے بلکہ فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں، کہ ان کا مشن یہی ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کیا جائے، اپنے عقائد و نظریات بالکل اسلام کے مطابق رکھے جائیں، رب کے قرآن کے مطابق رکھے جائیں۔ یہ تو فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں، اور ہم فرقہ واریت نہیں کرتے۔ جو فرقہ واریت کر رہے ہیں انہیں پوچھا جائے اور انہیں سمجھایا جائے۔ اور آج بھی میں سنی مولوی یہ سوشل میڈیا کی وساطت سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یہ فرقہ واریت نہیں کرتی بلکہ یہ فرقہ واریت کو ختم کر رہی ہیں۔ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر انگوٹھے چومتے ہیں تو بھئی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں چومنے دیں، ہم حضور کا ادب کر رہے ہیں۔ اب یہ ترکی والے جو سنی عاشق رسول ہیں، حضور کا نام سن کر یہ سروں کو جھکاتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، انہیں پڑھنے دیا جائے۔ یہ ادب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اب کوئی اعتراض کر دے بھئی کون سی حدیث میں آیا ہے یا کس صحابی رسول نے کیا ہے، یہ تو بات نہ ہوئی۔ یہ تو فرقہ واری تم کر رہے ہو، جان بوجھ کے اس پہ اعتراض کیا گیا، حضور کے صحابہ پر اعتراض کیا جائے تو یہ معاملات اس سے ذرا تھوڑی سی دوری اختیار کی جائے۔ تو میں آج بھی سوشل میڈیا کے وساطت سے تمام لوگوں کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ خدا کا نام ہے فرقہ واریت کو ختم کر کے ایک ہوا جائے، اور اسلام اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ یہ نفرتیں، یہ لڑائی جھگڑے، بالکل اس کو ختم کیا جائے۔ مسلک اہل سنت پر نام پہ غور کریں کہ سنت والے، سنت پہ چلنے والے، کیا سنت پہ چلنے والے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا مطلب یہ سنت پہ چل رہے ہیں کہ سنت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی یہ گمراہیت کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ بھئی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت والے سنت پہ چلنے والے ہیں۔ اگرچہ یہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں صحیح معنوں پہ سنت پہ عمل نہیں کرتے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اہل سنت اب یہ فرقہ گمراہیت کی طرف میں چلا گیا، اب نہیں ہے۔ جو ایسا کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے، جو بدعملیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، انہیں سمجھایا جائے، نہ کہ اہل سنت پر الزام تراشی کی جائے۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔